السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین کرام و مشاہدین عظام، آج کے اس حلقے میں لے کر کے حاضر ہوں۔ قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ربانی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو کسی خاص طبقہ اور گوشہ یا کسی خاص قوم و نسل کا نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کا ضامن ہے۔ یہی وہ مکمل دستور حیات ہے جس کی ابدیت و آفاقیت کو کبھی زوال نہیں۔ انسانی کارواں اس راہ کے علاوہ اگر دوسری راہ پر رواں دواں ہوتا تو اس کا صراط مستقیم سے ہٹ جانا، اس کا صراط مستقیم سے بھٹک جانا اور اس کی ہلاکت و بربادی پر الہی مہر کا ثابت ہونا یقینی ہے۔ اس کے عظیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل اللہ کا کلام الہی ہونا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی عظمت و فضیلت کو خود ہی اجاگر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں پیدا کیا، اور تمہیں کیا معلوم اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ تو جان لو کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین اس کی عظمت اور شان پر زور دیتے ہوئے فرماتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ سورہ حشر کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا۔ ایک مقام پر اس کی حفاظت و صیانت کی ذمہ داری لیتے ہوئے قرآن حکیم میں فرمایا گیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کے علاوہ کتب احادیث میں بھی اس کی عظمت پر متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے کسی قوم کو بلندی اور کامیابی عطا کرتا ہے اور اس کے انکار کرنے والوں کو پست اور ذلیل بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کا قرآن پر ایمان نہیں در حقیقت وہ مسلمان نہیں۔ ذکر کی گئی قرآنی آیات اور احادیث صحیحہ کے علاوہ بھی بہت سارے نصوص ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے قرآن کریم کی عظمت اور اس کی حقانیت کو بخوبی جانا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔